اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے، نال عیب بھی کجدا ہے۔ امتیں ایک دوسرے کی فضیلت جس طرح امتوں میں بعض لوگ پر فضیلت رکھتے ہیں، اسی طرح انبیاء کرام میں بھی اللہ پاک نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بعض سے اللہ تعالیٰ نے دار کلام فرمایا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے، اور وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اس کے بعد اس پارے میں آیت الکرسی کا ذکر ہو رہا ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید کی افضل ترین آیت ہے، اور اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آیت الکرسی کے بڑے فضائل ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کی حفاظت کرتی ہے، اور آیت الکرسی جو بندہ اپنے گھر میں پڑھ کے سوئے تو اس گھر میں کوئی چور داخل نہیں ہو سکتا، اور کوئی چیز اس گھر سے چوری کبھی نہیں جا سکتی۔ سواری پر پڑھنے تو اللہ حادثات سے بچاتا ہے۔ اور اس بارے میں آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا جو مناظرہ ہوا، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ نمرود خود کو سجدہ کراتا تھا، خدائی دعویٰ کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی طاقت سے اس کو خاموش کرایا۔ مناظرہ کرنا گناہ نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین فرمائے۔ جس طرح دین کا کام تصنیف سے، تبلیغ سے، دعوت سے، جہاد سے، واعظ سے، نصیحت سے، امامت سے، خطابت سے، اسی طرح مناظرہ کے دین کا حصہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، چھوٹا یا بڑا کوئی بھی وہ نہیں ان سے سرزد ہو سکتا۔ اگر مناظرہ کرنا گناہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی نمرود سے مناظرہ نہ کرتے۔ اور اس کے آگے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ آ گیا کہ آپ ایک خستہ تباہ حال بستی پر سے گزرے، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ قیامت میں میرے کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس خیال کو جو ہے وہ اللہ کے علم میں تھا یہ خیال ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان پر 100 سال کا موت کا جو ہے وہ غالب 100 سال بعد ان کو زندہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے سال بعد، کتنے عرصے بعد آپ کو ہونے کا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا آپ نے اس سواری کو دیکھو، اس کی ہڈیاں بھی دی گئی تھی، اور وہ جو کھانا صاف آئے تھے وہ بھی بالکل ختم ہو چکا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم پر ہم نے 100 سال کا موت جو ہے وہ غالب رکھی، اور 100 سال کا تمہیں زندہ کیا، جس طرح سنے مارنے کے بعد ہم نے 100 سال بعد زندہ کیا، اسی طرح جو مر چکے ہیں ہم بھی ان کو دوبارہ اسی طرح زندہ کریں۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باقی آیا ہے کہ انہوں نے بھی اس طرح کا ایک سوال کیا کہ کیسے زندہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی فرمایا کہ آپ کچھ پرندے اور ان کو اپنی ذات سے مایوس کریں، پھر ان کو ذبح کریں، پھر ان کو ان کے گوشت کے ٹکڑے کریں، ان کو آپس میں ملا دیں، اور مختلف پہاڑوں پر ان کے گوشت کے ٹکڑے رکھیں، اور پھر ان کو آپ آواز دیں۔ تو ایسے ہی بات جب ان کو آواز دی گئی تو وہ پرندے جو ہے وہ آوازیں نکال کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو آپ نے فرمایا اسی طرح فنا ہونے کے بعد جب ہم حکم دیں گے تو جو جہاں کہیں بھی ہوگا وہ اسی طرح اپنی قبروں سے کھڑا ہوگا، ہماری باری آنے سے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو ہے وہ مثال دے کر اس کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمارے راستے میں اجر خرچ کرنے والے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسان زمین میں ایک دانہ بوتا ہے،
اور اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو کسان ایک دانہ خرچ کر کے 700 دانے حاصل کرتا ہے۔ تو یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے تو اللہ اس کو سینکڑوں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت اور سود پر وعید کو بیان فرمایا ہے۔ سود پر جہاں اور وعیدیں ہیں وہاں اہم ترین وعید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سود کے ساتھ اعلان جنگ کیا، یعنی جو بندہ سود کا کاروبار کرے اللہ قانون کے ساتھ کیا ہے، اعلان جنگ۔ اور جنگ کا ضابطہ یہ ہے کہ جس سے جنگ ہوتی ہے ایک خلیق اس کی سب سے قیمتی چیز کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب کوئی آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے تو اللہ اس کے ایمان کو چھین لیتا ہے، اللہ اس کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو بتائیے جب ایک آدمی کا ایمان ہی نہ رہا تو اس کے پاس باقی کیا ہے؟ یوں سمجھے وہ برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو سود کا جو ہے وہ 1 روپیہ کھانا ایسے ہے جیسے اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنا ہے، یہ اس سے بھی بڑا چھوٹا ہے سود۔ اللہ پاک اس لعنت سے مسلمانوں کو محفوظ کرے۔ بدقسمتی سے ہمارا جو اس وقت پاکستان کا نظام ہے وہ سود پر اس ہے۔ تو بتائیے جس ملک کا سارا نظام یہ سود پر اور سود کا کاروبار لین دین تمام معاملات کرنے والے سے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا، اللہ کی رحمت پہ کیسے ہو؟ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی معاملات کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تداینوا بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تجارت رہن کے مسائل کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بھی لین دین یا سفر میں کوئی چیز رکھوانی ہو تو اس کو جو ہے وہ آپس میں تحریری طور پر ایک معاہدہ تحریر کر دے تاکہ کچھ گواہ بھی اس میں بنا ہو، تاکہ بعد میں جب کوئی قرض دار اپنے قرض کا تقاضا کرے تو آپس میں تمہاری لڑائیاں جھگڑے نہ ہوں بلکہ گواہ موجود ہوں کہ یہ معاہدہ طے پایا تھا، یہ پیسے تھے، یہ رقم تھی، یہ چیز رکھوائی تھی، تاکہ تم چند پیسوں کے لیے آپس میں لڑائی کر کے معاشرے کو برباد نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے معاشرے کا امن بہت عزیز ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا جب بھی لین دین کرو تو ایک تحریر لے تاکہ بعد میں غلط فہمی نہ ہو۔ اکثر غلط فہمیاں لین دین بھی ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے میں نے تمہیں 100 روپیہ دیا تھا، وہ کہتا ہے نہیں مجھے آپ نے 50 روپیہ دیا، تو وہ کیا ہو گیا چند ٹکوں کے لیے چند پیسوں کے لیے آپس میں پھر لڑائیاں جھگڑے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے جو ہے وہ روکا، فرمایا اس کا اس معاہدہ ہے تحریر کا، اس پر کچھ گواہ بھی مقرر کر دیا تاکہ تمہارے آپس میں بعد میں معاملات خراب ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع اور مفید ترین دعائیں اللہ نے ہمیں تعلیم فرمائی، وہ کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، آخر تک اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو تو ہماری پکڑ نہ فرما، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا، اے ہمارے رب ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوائیے جس کا اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور ہماری کار تو ہمارا جو ہے وہ کار ساز ہے کافروں کے مقابلے میں جو ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ مکمل ہوئی، آگے سورہ آل عمران کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے۔ آل عمران آل اولاد کو کہتے ہیں، عمران ایک شخص کا نام ہے، تو آل عمران کا معنی عمران کی اولاد۔ اس سورت میں چونکہ اولاد عمران کا تفصیل سے ذکر ہے تو لہذا اس سورت کا نام اس لیے آل عمران رکھ دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں عیسائیوں کے وقت کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آمد ہوئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی 60 افراد کا رکن لے کر آئے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
الہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کیا ہے شریک ہے۔ یہ وہ جو نجران سے عیسائی آئے تھے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کیا ہے شریک ہے، اللہ کے ساتھ کیا ہے شریک ہے۔ انہوں نے اپنی چاہت کی وجہ سے قرآن کریم کے ان الفاظ سے استدلال کیا جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ روح اللہ فرمایا گیا ہے۔ عیسائیوں کو ناز تھا کہ ہمارے یہاں شاعری بہت ہے، تو انہوں نے اپنا شاعر کھڑا کیا، اس کے مقابلے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو ان کے مقابلے میں کھڑا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسان بن ثابت کو ان کے شاعر سے نوازا۔ پھر ان کو خطابت پہ بڑا ناز تھا، تو انہوں نے اپنا ایک خطیب کھڑا کیا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں اپنا خطیب حضرت ثابت بن قیس کو کھڑا کیا، تو ان کا خطیب بھی شکست کھا گیا۔ پھر جب دلائل کی باری آئی تو خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل سے توحید خداوندی کو ثابت کر کے ان کے عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی۔ اہل کتاب کے جرائم، پھر اس صورت میں یہود و نصارہ کے جرائم کو بیان کیا کہ وہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو تنگ کرتے تھے، ظلم اور تشدد کرتے تھے۔ ان کے جرائم کی پاداش میں ان کے اعمال ضائع ہونے اور جہنم میں داخلے کی ان کو وعید سنائی گئی۔ آج بھی بعض لوگ علماء کے دشمن بن جاتے ہیں، علماء کے تشدد کرتے ہیں، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو دلی دوست نہ بنانے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ہمیں حکم دیا کہ ان کے ساتھ قلبی تعلقات، دوستی اور محبت قائم نہ کرو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قلبی محبت جیسے موالات ہیں کفار کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ رکھ رکھاؤ وقتی ضرورت اپنے ماحول کو سازگار رکھنے کے لیے ایسے تعلقات جیسے مدارات کہتے ہیں اس کی گنجائش ہے، مگر یہ بھی علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ تعلق کیسا ہے، یہ تعلق کیسا ہے۔ کفار کے ساتھ تجارت جائز ہے، مگر اس وقت جب کفار مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچاتے ہو اور ان کی املاک نہ تباہ کرتے ہو، کفار اپنے تجارتی مال کو اسلام کے خلاف استعمال نہ کر رہے ہو۔ بہرحال ہر وقت علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ آج اسرائیل ہمارے غزہ کے مسلمانوں پر جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کی نفع سے جہاز خرید کے، بم خرید کے، کلاشنکوف خرید کے، رائفلیں خرید کے، راکٹ لانچر خرید کے، فوجیوں کی اچھی تربیت کر کے آج ہم مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ محض لڑائی پہ تلے ہوئے ہیں اور کئی املاک اور کئی مسلمانوں کی قیمتی جانیں انہوں نے جو ہے وہ شہید کر کے نقصان پہنچایا۔ تو ایسی صورت میں اس وقت ضرورت ہے کہ جو اسرائیلی پروڈکٹ ہے، جو اسرائیلی جو چیزیں ہیں جس کو ہم خریدتے ہیں، تو ان کا مکمل طور پر کیا کرنا چاہیے، بیکائی کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ہے کہ ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے منت مانی کہ اے اللہ تم مجھے بیٹا دے، میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی حضرت مریم۔ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، انہوں نے منت مانی کہ دین کے لیے وقف کروں۔ اب حضرت مریم کی بات کا شبہ ہوا کہ بیٹا ہوتا تو میں دین کے لیے پیش کرتی، لیکن میری تو بیٹی ہوگی اور بیٹی کیا کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ جو بیٹا تو نے مانگا تھا وہ اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے تجھے دیا ہے۔ بعض اوقات بیٹیاں اس قدر ترقی پاتی ہیں کہ ان کی ترقی تک بیٹے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہم نے تجھے بیٹی دی ہے یہ ہمارا فیصلہ ہے، اسی میں تمہارے لیے کیا ہے، خیر ہے۔ اچھا اللہ نظر کا مسئلہ، پھر نظر کا مسئلہ بیان
کیا کہ نظر صرف اللہ سے جو ہے وہ ہونی چاہیے، کسی غیر اللہ کے لیے حال میں نظر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نظر کیونکہ عبادت سے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا آگے ذکر آیا ہے، پھر زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے حضرت مریم جب کہ وہ چھوٹی تھی کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھتی، تو حضرت زکریا علیہ السلام یہ حضرت مریم کے ایک خاتون تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ نبی تھے جو ہے وہ پھر دین کے لیے بیٹی وقت کرنی پڑی تو مسجد اقصی کے قریب حجرے بنے ہوئے تھے، تو ایک حجرے میں حضرت بی بی مریم کو بھی رکھا گیا، وقف کیا گیا مسجد اقصی کی خدمت کے لیے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی خدمت جو ہے وہ ذمہ آئی، تو حضرت زکریا علیہ السلام بعد سے آنے لگا کے جاتے، جب واپس آتے کھولتے تو دیکھتے تو حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل موجود ہوتے۔ وہ حضرت بی بی مریم سے پوچھتے کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ میں تو تالا لگا کے جاتا ہوں۔ تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا رب مجھے عطا فرماتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، حضرت زکریا علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے، یعنی آپ کی عمر کافی ہو چکی تھی اور آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی، یعنی ایسی عمر ہو چکی تھی جس عمر میں اولاد ناممکن ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو وہیں محراب میں کھڑے ہو کے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے بے موسم پھل دینے والے، اے مریم کو بے موسم پھل دینے والے رب، مجھے بھی میری اولاد میں سے اس میری نبوت کا مجھے وارث بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی محراب میں کھڑے کھڑے انہیں اپنے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ مانگتے ہم اللہ سے ہی ہے، لیکن بی بی مریم ولیہ ہے، نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، عورت کوئی نبی نہیں ہے، سارے مرد اللہ نے نبوت کے لیے چنے ہیں، لیکن یہ ولیہ تھی، ان کی کرامت کو دیکھ کر ایک اللہ کے نبی نے وہی محراب دعا کی، اللہ نے قبول فرمایا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات کے پاس کھڑے ہو کے یا ان کے پاس جو مسجدیں ہیں وہاں نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو تو اللہ جلد دعا کی قبولیت کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے میں نے زبان میں بیان کیا ہے، لیکن بعض لوگ آپ کو کہیں گے کہ مزارات میں جانا شرک ہے، بلکہ ادھر کی حضرت زکریا حالانکہ نبی کا مرتبہ بہت بلند ہے، ولی تو نبی کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا، لیکن یہاں دیکھ کر حضرت اللہ کے نبی نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بشارت۔ اور آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بیان فرمایا کہ وہ خدا کے کلمہ ان سے بغیر کسی ظاہری سبب کے پیدا ہوئے، بغیر کسی ظاہری سبب کے پیدا ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو حضرت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، حضرت مریم علیہ السلام کی شادی بھی نہیں ہوئی، بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا اللہ اللہ۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تجھے دنیا میں دوبارہ اتارنے کے بعد ظاہری موت میں ہی دوں گا، اس کے بعد اور فرمایا کہ تجھے ابھی زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اٹھاؤں گا تجھ تک یہود کے ہاتھ پہنچنے نہیں دوں گا اور تجھے ان بدبخت یہود سے محفوظ رکھوں گا، پھر جو تیرے ماننے والے انہیں کامیاب کروں گا۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں لٹکائے گئے بلکہ اللہ نے انہیں بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے امتی بن کے تشریف لائیں گے اور حضور کی شریعت کی جو ہے وہ پیروی فرمائیں گے، اور پھر آپ شادی فرمائیں گے، پھر آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ حضور کی روضہ معراج کی جگہ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے جہاں پر آپ کی تدفین ہوئی، پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اسی طرح نظریہ یہود کی تردید فرمائی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا، اور اس کے علاوہ آگے مباہلہ کی دعوت، عیسائیوں کا جو وفد حضور کی خدمت اقدس میں آیا تھا، دلائل سننے کے باوجود انہوں نے جب حق کا اعتراف نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ने मुबाला की दावत दी, वो मुबाला पर तैयार ना हुए, बल्कि जिजिया देना कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने जो है वो अहद लिया कि अगर तुम्हारी मौजूदगी में मेरा महबूब, मेरा हबीब अगर आ जाए तो तुम सबसे उस पे ईमान भी लाना है और उसकी मदद भी करनी है। दरअसल ये अल्लाह ने अंबिया किराम से अहद लेकर उनकी उम्मतों से अहद लिया है कि अगर मेरा नबी किसी नबी की जो है वो नबूवत के दौर में अगर आ जाए तो उस वक्त फिर साबिका नबियों की जो है वो नबूवत का सिलसिला जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर मेरे नबी की शरीयत और मेरे नबी की नबूवत पे सबको ईमान लाना होगा और मेरे नबी की शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करनी होगी। और जो मेरे नबी की आमद के बावजूद भी उन पे ईमान नहीं लाएगा कि वो आज से बढ़ने वालों में से होगा। तो आज हमारा तीसरा आना मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाह। अल्लाह कुर्बानी को माफ फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला में हमारे पानी से सूझ का फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। अल्लज़ी खलक़ सब'a समावाति तिबाक़ा मा तअतिलु bil वक़ानि min तफ़अलु bil फ़ौजिल बसरा min ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها لكل شيء وأعتدنا عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها قيل منها سألت ولم يأتهم الذين قالوا ولقد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله منا شيء إلا في وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوف في أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولهم ارجعوا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا ممشوشا في أرض الرزق وإليه النشور أمنة من في السماء يصبح الأرض فإذا هي تمور أمنة من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطريق والصافات يمضي ويوم يبيض لا يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أما هذا الذي وجه لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا كفروا أما هذا الذي يقول في نفسه القول الذي مما يقول أفمن يمشي بك على وجهه أهدى أمن يمشي بك على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار إذا إلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون يقول إن هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئة الذين كفروا بالله الذي كنتم به تدعون قل رأيتم من الذي الله وما يعلم من يجر الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم من أصحاب فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صدق الله العظيم أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك
اللهم اغفر وارحم اللهم یا رب بالمصطفى یا اللہ یہ جتنے حضرات یا اللہ صاحب کے بعد بھی یا اللہ اضافی فقط دیتے یا اللہ ان کو اپنی جناب سے اضافی اجر عطا فرما خیر کثیر عطا فرما قرآن پاک کی برکتیں یا اللہ ان سب کو قرآن پاک کے نور سے کسی نے روشن کرنا ایک گھروں میں برکت دے دوسروں سے ایک ذوق میں اضافہ فرما یا اللہ قرآن پاک کی ان کی شفاعت واجب فرما یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما صلی اللہ تعالی علیہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ روزانہ اچھی اچھی ویڈیوز دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر کے بتائیں کہ آپ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ میرا سونا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ روزانہ اچھی اچھی ویڈیوز دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر کے بتائیں کہ آپ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں۔